نائٹ کروز اور استنبول کی روشنیاں۔ اگلے دن ہمیں استنبول سے گوریم جانا تھا جو کہ کیپاڈوشیا کے علاقے میں واقع تھا۔ اسی شام ثنا وہاں سے لوٹ کر آئی۔ ہمارا وائی فائی کے ذریعے مستقل آپس میں رابطہ تھا اور اس کے ذریعے سے ہمیں وہاں کی تفصیلات معلوم ہوتی رہی تھیں۔ ان لوگوں کو اگلے دن دبئی چلے جانا تھا، چنانچہ ایک دن کے لیے ان لوگوں نے ہمارے ہی ہوٹل میں کمرہ بک کرا لیا تھا۔ بچے ساتھ تھے اور ایک دفعہ پھر ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ یہ طے پایا کہ فیری کی سواری کی جائے کیونکہ رات میں سمندر سے شہر کی روشنیاں بہت خوبصورت لگتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے متعدد ڈنر کروز بوسفورس میں تیرتے پھرتے تھے۔ مجھے ان میں جانے میں بڑی دلچسپی بھی تھی۔ ٹیکسم اور کباتش دونوں جگہ ایسے کروز کے بارے میں معلومات کیں، مگر معلوم ہوا کہ ڈنر کے ساتھ خواتین کا نیم عریاں ثقافتی رقص ان تمام کروز کا لازمی حصہ تھا۔ یہ چیز سیاحوں کے لیے بڑی باعث کشش ہوتی ہے، مگر ہمارے لیے یہ کروز میں بیٹھنے کی خواہش میں ایک رکاوٹ بن گئی۔ اس کے نعم البدل کے طور پر رات میں فیری کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سے بھی کسی حد تک یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا۔ فیری کا آسان طریقہ یہ تھا کہ استنبول کے ایشیائی حصے میں واقع سکوڈ نامی ڈسٹرکٹ میں جایا جائے۔ چنانچہ ہم ٹیکسم سے کباتش روانہ ہوئے اور وہاں سے سکوڈ کی فیری میں سوار ہو گئے۔ رات ہونے کی وجہ سے فیری خالی پڑی ہوئی تھی۔ کسی کشتی یا جہاز کا کنارے سے ہٹ کر سمندر میں جانا، ساحل کو بتدریج دور ہوتا ہوا دیکھنا ایک بڑا ہی پرلطف نظارہ ہوتا ہے، خاص کر رات میں جب ساحل سے دور ہوتے ہوئے شہر کی روشنیاں بتدریج نگاہوں کے دائرے میں سمٹتی چلی آئیں تو ایک بہت بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ استنبول ایک گنجان آباد شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ بوسفورس کی پٹی کے آر پار پہاڑیوں پر آباد اس شہر کی روشنیاں سمندر سے بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک دلکش نظارہ تھا۔ کشتی چلنا شروع ہوئی تو سرد ہواؤں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پانی اس وقت سیاہ نظر آ رہا تھا، مگر فیری کی روشنی میں آگے بڑھتی کشتی کے عین نیچے سفید جھاگ اڑاتا نیلگوں پانی اب سیاہی کے اثر سے سبزی مائل نظر آ رہا تھا۔ سمندر کا ایک اور اہم منظر نیلی روشنیوں سے جگمگاتا اور ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتا بوسفورس برج تھا، جبکہ کباتش کے ساحل پر پیلے رنگ کی روشنیوں میں نہائی ہوئی ایک اہم عمارت سلطان عبدالحمید کا بنایا ہوا ڈولماباچے محل تھا جو کہ توپکاپی کے بعد خلفاء کی رہائش گاہ بنا۔ اس رات ہم ٹھنڈی یخ ہوا میں اس منظر سے خوب محسوس ہوئے۔ کچھ دیر دوسرے کنارے پر رک کر ہم واپس لوٹ آئے۔ آخرت کا پانا، کھونا اور موت کی آہٹ۔ اگلے دن دوپہر میں ہم سب ایک ہی ٹیکسی میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ 5 بجے ہمیں گوریم روانہ ہونا تھا، جبکہ شام 7 بجے ثنا کی دبئی روانگی تھی۔ ایئرپورٹ کافی دور تھا اور راستے میں بہت رش تھا۔ ہماری فلائٹ کا وقت کافی قریب آ گیا تھا۔ ہم 2 گھنٹے کے سفر کے بعد مقررہ وقت سے کچھ پہلے بمشکل تمام ایئرپورٹ پہنچے۔ جلدی جلدی ثنا، تنزیل اور بچوں کو الوداع کہا اور ڈومیسٹک لاؤنج کی طرف لپکے، جبکہ یہ لوگ آگے انٹرنیشنل لاؤنج کی طرف بڑھ گئے۔ ان دونوں بہنوں نے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا تھا، مگر سفر میں بمشکل تمام ایک دن ہی ہمارا ساتھ رہا۔ یہیں سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں ارادہ کرنے کا اختیار ہے۔ مؤثر وہی فیصلہ ہوتا ہے جسے اللہ چاہے۔ لیکن اس دنیا میں ہمیں ایک اور عظیم موقع دیا گیا ہے، وہ یہ کہ آنے والی دنیا کا ہر فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے وہی ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا، اور تمہیں وہی ملے گا جو تم مانگو گے۔ اس حقیقت کو ہم جان لیں تو دنیا کے کھونے اور پانے کے بجائے آخرت کے کھونے اور پانے پر ساری توجہ ملحوظ رہے، اس لیے کہ اس روز جو کھویا وہ کبھی نہیں ملے گا، اور جو پا لیا وہ کبھی نہیں کھوئے گا۔ ہمیں ایک طرف یہ عظیم موقع ملا ہوا ہے کہ ابدی زندگی کی بادشاہی حاصل کریں،
اور دوسری طرف ایک خوفناک حقیقت یہ ہے کہ یہ موقع کسی وقت بھی اچانک غیر متوقع طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ اس کا تجربہ ہمیں جہاز میں اس طرح ہوا کہ لینڈنگ سے کچھ پہلے اچانک جہاز نے غوطہ کھایا اور تیزی سے نیچے ہونے لگا۔ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً دل اچھل کر گلے کو آ گیا۔ لینڈنگ سے قبل جہاز اتنا نیچے آ چکا ہوتا ہے کہ سنبھلنے کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک پائلٹ نے جو جہاز کے ایسے ہی حادثے سے بچے تھے یہ بتایا تھا کہ اتنے نیچے منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں کام تمام ہو جاتا ہے، مگر اللہ نے کرم کیا اور چند لمحوں میں جہاز پائلٹ کے کنٹرول میں آ گیا اور وہ تیزی سے جہاز کو اوپر اٹھاتا چلا گیا۔ میں نے زندگی میں بہت ہوائی سفر کیے ہیں، بہت ناہموار پروازیں دیکھی ہیں، مگر ایسا تجربہ کبھی نہیں ہوا۔ ہم اس صورتحال سے نکلے تو میں نے اپنے بیٹے کو، جو اس صورتحال کو بالکل نہیں سمجھا تھا، یہ بتایا کہ ہمارا جہاز نیچے گر رہا تھا۔ بابا نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے جنہوں نے جہاز کو واپس ٹھیک کر دیا۔ اس میں کیا شک ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مداخلت کے بغیر اس جہاز کا واپس اوپر اٹھنا ممکن نہ تھا۔ اللہ کی خصوصی عنایت۔ ہم ہوٹل پہنچے تو ریسیپشن پر موجود لڑکی نے بڑی خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ وہ ہمیں ہماری بکنگ کے مطابق ہوٹل کی اصل عمارت سے باہر بنے ولاز کی طرف لے گئی۔ یہ اچھے صاف ستھرے اور کشادہ ولاز تھے، مگر اس وقت مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اول تو یہ ہوٹل قصبے سے باہر، پھر یہ ولا ہوٹل سے باہر، پھر ہوٹل میں بھی ہمیں کوئی دوسرا مہمان نظر نہیں آیا، ہر طرف سناٹا تھا۔ اس لیے رات میں یہاں ٹھہرنے کے تصور سے کچھ وحشت ہوئی۔ اس سے قبل کہ ہم کچھ کہتے وہ لڑکی خود ہی بولی کہ آپ کو میں دوسرا کمرہ بھی دے سکتی ہوں۔ ہم نے کہا وہ بھی دکھا دیں، چنانچہ وہ ہمیں لے کر واپس ہوٹل آئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ ہوٹل کے کمروں میں مقیم ہیں۔ ہمیں کچھ اطمینان ہوا۔ وہ ہمیں پہلی منزل پر واقع ایک بڑے سویٹ میں لے گئی۔ یہ سویٹ بہت بڑا، کشادہ اور آرام دہ تھا، جس میں بیڈ روم کے علاوہ ایک لاؤنج بھی تھا۔ لاؤنج کے آگے ایک گیلری تھی جہاں سے سامنے دور تک کا منظر نظر آتا تھا، جبکہ کمرے کی وسیع کھڑکی سے داہنی طرف ہوٹل کا سوئمنگ پول، بڑا سا لان اور آگے دور دور تک کا منظر نمایاں تھا۔ ہم دل ہی دل میں اللہ کے شکر گزار تھے کہ اس نے بلا تردد ہمیں ایک بہترین رہائش عطا کر دی، ورنہ وہاں اندھیرے اور تنہائی کے احساس سے بہت مشکل ہوتی۔ دوسری طرف ہوٹل والے بکنگ سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں دیتے، اور دیتے ہیں تو اس کے اچھے خاصے اضافی پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں اسی سستے کرائے میں بہت مہنگا کمرہ مل رہا تھا۔ اگلے دن فجر کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ اس کمرے کی کھڑکی اور گیلری کے سامنے ہی بلون یا غبارے اڑتے ہیں، جو خود بہت دلچسپ تجربہ تھا، جبکہ دور دور تک فیری چمنی کی منفرد پہاڑیاں، بلند نیلگو آسمان، ہوٹل کا کشادہ اور سرسبز لان اور نیلا سوئمنگ پول، ارد گرد کسی اور عمارت کا نہ ہونا یہاں کے ہر منظر کو انتہائی حسین بنا دیتا ہے۔ کمرے میں رہ کر بھی ان مناظر کو دیکھتے رہنا جنت میں رہنے کا تجربہ معلوم ہوتا تھا۔ بے اختیار دل میں احساس ابھرا کہ کاش کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گھٹیا اعمال اور ناقص پونجی کے باوجود جنت کے اعلیٰ درجات بلا استحقاق عطا کر دیں تو ان کے لیے کیا بعید ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ رب کی رحمت کے سوا ہم گناہ گاروں کا کوئی سہارا ہی نہیں۔ اِنَّ ربی رحیم ودود۔ سفر کا بہترین حصہ۔ میں نے پیچھے پرنسس آئلینڈ کے ضمن میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہمارے سفر کا بہترین حصہ اب آنے والا ہے۔ اس کا آغاز توپ کاپی پیلس سے شروع ہو گیا تھا، مگر سچی بات یہ ہے کہ گوریم کا قیام ہمارے سفر کا بہترین حصہ تھا۔ یہاں کی فضا میں جو سکون اور طمانینت رچا ہوا تھا وہ ناقابل بیان ہے۔
ایسا لگتا تھا کہ زندگی یہاں آ کر کچھ دیر سستانے کو بیٹھ گئی ہے۔ وقت کی رفتار تھم گئی ہے، زمانے کی گردش دم لینے کو ٹھہر گئی ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے بہت سی تفریحات تھیں، مگر میرے لیے سب سے بڑی تفریح وہ سکون تھا جو یہاں ہر طرف میسر تھا۔ خاص کر ہمارا ہوٹل ہی ایسا تھا کہ کمرے سے اپنے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے دور دور تک خالق کائنات کے جمال و کمال کے نظارے بکھرے ہوئے نظر آتے۔ ہوٹل کے وسیع و عریض لان کی ہریالی میں صبح و شام بیٹھ کر فیری چمنی چٹانوں، دور تک پھیلے پہاڑوں اور ان سے اوپر نیلے آسمان کو دیکھتے رہنا، پرندوں کی دلکش آوازوں کو سننا، تتلیوں اور پرندوں کے رنگوں کو گننا ایک عجیب تجربہ تھا۔ ہوٹل کے لان ہی سے ایسا منظر نظر آتا کہ انسان گھنٹوں فطرت کی نیرنگی اور قدرت کی سنائی کی داد دیتا رہے۔ خداوند ذوالجلال کی حمد کے نغمے بکھیرنے اور اس کی تسبیح میں مصروف زمین و آسمان کی خاموش محفل کا مہمان بننے کی شاید یہ بہترین جگہ تھی۔ خداوند عالم کی جنت کی ایک زندہ تمثیل دیکھ کر اس جنت میں اپنا ابدی گھر مانگنے کے لیے یہ موزوں ترین مقام تھا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ دن بھی آئے گا جب خدا کے نیک بندے اس کی جنت میں بیٹھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھایا اور ہمیں جنت کا مالک بنا دیا کہ جہاں چاہیں اطمینان سے رہیں۔ یہ بدلہ مگر اسلام کے نام پر اپنے تعصبات اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ یہ ان کا بدلہ ہے جن کی زندگی ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گزری، جو صبر، تقوی اور نیکی کے ساتھ خدا کو پکارتے رہے، جو ہر سچائی کی تصدیق کرتے رہے، جو عدل، احسان، انفاق کو اپنی زندگی کی اقدار بناتے اور فواحش، حق تلفی اور ظلم سے رکتے رہے، جو تواصو بالحق، نصرت دین اور دعوت دین کی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے۔ جنت انہی کا بدلہ ہے۔